بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، صحابہ اکرام بھی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کو تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کی حاجت ہوئی تو مسجد کے اندر ہی ایک کونے میں دیوار کی طرح منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی صحابہ تو دنگ رہ گئے، شور مچا اور کچھ صحابہ اس کی طرف لپکے۔ وہ تو ویسے بھی کافر تھا، اس کو تو مسجد کے تقدس کا کوئی خیال اور لحاظ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فوراً منع فرما دیا اور فرمایا کہ لا تظرموہ دعوہ، کہ اس کو کچھ نہ کہو بلکہ اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو چھوڑ دو۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تم مشکل پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو صحابہ کو حکم ہوا کہ پانی انڈیل دو۔ وہ کامتا ہوا آیا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا اور فرمایا ان هذه المساجد لم تبنى انما بنیت لذکر اللہ۔ محترم، یہ اللہ پاک کی مسجدیں ہیں، اس میں ایسے کام نہیں کیے جاتے، اس میں اللہ پاک کو یاد کیا جاتا ہے اور اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کا مقصد اس سے پوچھا تو کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے پاس بہت سارا مال رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور آپ بڑے کھلے دل سے خرچ کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، بغیر کسی کا لحاظ کیے۔ تو میں کچھ لینے کی غرض سے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کپڑوں کا جوڑا بھی دیا اور سواری بھی عطا کی اور کھانا کھلا کر بعزت رخصت کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ کا یہ برتاؤ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی وقت آپ کا مذہب قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گیا اور آپ کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ پھر اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، لوگوں کو اپنی غلطی اور جہالت بھی بتاتا اور آپ کا خلق عظیم اور جود و سخا بھی بتاتا، اور یہ کہتا کہ اللہ کی قسم واللہ ما زجرنی ولا فضحنی ولا لطمنی، آپ نے نہ مجھے جھڑکا اور نہ میری بے عزتی کی اور نہ ہی مجھے مارا، بلکہ الٹا مجھے پیار دیا، مجھے گلے لگایا۔ واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے آپ سے زیادہ کوئی شفیق، کوئی نرم مزاج، کوئی خوش اخلاق اور مربی اور محبت کرنے والا استاد نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، صحابی روایات میں آتا ہے کہ اس کی تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ اگلی دفعہ جب یہ دیہاتی صحابی مدینہ منورہ آیا تو اپنے ساتھ 300 آدمیوں کا قافلہ تیار کر کے لایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت پر بیعت کر کے اسلام قبول فرما لیا۔ تو